الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، آج ہمارے ساتھ جو حدیث ہے، حدیث نمبر 24 اس حدیث کا جو ٹاپک ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، اللہ کی رحمت سے کسی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو مسند احمد صحیح ابن حبان میں ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على رہط من اصحابہ وهم يضحكون فقال لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فاتاه جبريل فقال ان الله يقول لك لما تقنط عبادي قال فرجع اليهم فقال سددوا وقاربوا وابشروا۔ سب سے پہلے ہم اس حدیث کا ترجمہ سنتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت سے گزرے۔ رہط کہتے ہیں وہ جماعت جس میں 10 سے کم لوگ، 10 سے کم کی تعداد میں لوگ، علی رہط الگ الگ عربی میں الفاظ ہیں، کبھی نفر، کبھی رہط، کبھی جماعہ، الگ الگ نام دیے گئے ہیں۔ یہاں رہط کا معنی ہے ایسی صحابہ کی جماعت جس میں 10 سے کم کی تعداد میں لوگ ہوں۔ تو صحابہ آپس میں کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ ہنسی آدمی کبھی ہنستا ہے، آپ ہنستے ہیں، میں ہنستا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہنستے ہوئے صحابہ کو دیکھ کر فرمایا، اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جائے، اگر تم ان باتوں کو جان لو جن کو میں جانتا ہوں، یعنی جہنم کا ہول، اس کی شدت، اس کی سختی، اگر تم ان باتوں کو جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنسو گے، زیادہ رو گے، زیادہ رو گے۔ جب یاد کرو گے، دیکھو گے جو جتنا نالج مجھے ہے، اگر وہ نالج تم کو آ جائے تمہاری ہنسی بند ہو جائے۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تو صحابہ اب رونے لگے، بہت زیادہ رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، جبریل امین وحی لے کر آئے، کہا یا محمد لم تقنط عبادی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو مایوس کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کے لیے جو پیغام ہے وہی میسیج آج ہر عالم، ہر واعظ کو، کہ لوگوں کو مایوس نہیں کرے۔ اللہ تجھے بخشتا نہیں، اللہ تو مرا تو ڈائریکٹ جہنم میں ڈالتا، اللہ تجھے جیسے جنت جہنم ان کی جیب میں ہے، جسے چاہے اٹھا کے جنت میں ڈال دے، جسے جنت میں جہنم میں ڈال دے۔ جنت اور جہنم اللہ کی، یہ آپ کی مرضی سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لما تقنط عبادی، آپ میرے بندوں کو مایوس کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کیوں نا امید کر رہے ہیں؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس آئے تو 3 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف، بہت ہی مشفق امت پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر کہنے لگے سیدھے ہو جاؤ، جیسے الفاظ ہیں حدیث کے، سددوا وقاربوا وابشروا، 3 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی۔ سددوا کا معنی ہے القصد فی العمل، سددوا یعنی سیدھے ہو جاؤ کا مطلب القصد فی العمل، اتنا کام کرو جتنا تم کر سکتے ہو۔ آج ایک دن آپ کو جوش آیا، آج پورا قیام اللیل پڑھنا، تہجد پڑھنا، رات میں اٹھ کے آپ جتنی پڑھ سکتے تھے پڑھ لیے، 8 رکعت ہی پڑھیں، لیکن 8 رکعت میں قرآن دیکھ کے ہی پڑھیں یا کچھ بھی پڑھیں، 10 پارے، 5 پارے، 3 پارے پڑھ لیے، کل پھر سو گئے۔ ویسا نہیں، کہا القصد فی العمل، جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو، جتنا ایزی آپ کے لیے ہے اتنا کرو۔ نفل پڑھنا چاہتے ہیں، 2 رکعت اچھی طرح پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھو۔ تو اسی لیے کہا القصد فی العمل، جتنا کر سکتے ہیں
اتنا کرو. یہ نہیں کہ آج بہت زیادہ آج خیرات کرنے کا جوش آیا تو بالکل 1000 روپے جیب سے اٹھا کے دے دی, کل کچھ بھی نہیں دیا. ایسا نہیں ہو. آپ 10 روپے ہی دیں, روزانہ دیں, 5 روپے ہی دیں, ڈیلی دیں. تو یہ مطلب ہے المداومۃ علی العمل. سدیدو, آپس میں قریب ہو جاؤ اور بشارت قبول کرو. میں نے تم کو مایوس کر دیا تھا, اب جنت کی بشارت قبول کرو. تو حدیث بتاتی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کرنا چاہیے. الایمان بین الخوف والرجا. اللہ کی طرف ہمارا سفر ہے, اس سفر میں پرندے کے 2 بازو ہوتے ہیں, 2 ونگ ہوتے ہیں. الایمان, الخوف والرجا. اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے, جنت کی امید بھی ہونی چاہیے. انہی 2 ونگ سے ہم اڑیں گے. یہ پر بھی اگر ڈیمیج ہوتا ہے, خوف بڑھ جاتا ہے, امید, دونوں ساتھ ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.